الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے شہر میں جمعیت علماء کے زیر نگرانی یہ سیرت کانفرنس 28ویں مرتبہ منعقد ہو رہی ہے۔ یہ تسلسل قابل مسرت بھی ہے، قابل شکر بھی ہے، لیکن اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کانفرنس یا اجلاس یا اجتماع اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اصل مقصود ہے اپنی اصلاح، اتباع سنت اور سیرت مقدسہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے رنگ میں پورے معاشرے کو رنگین کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اگر کانفرنسیں ہوتی رہیں، اجلاس ہوتے رہیں، بڑے بڑے عظیم الشان اجتماعات ہوتے رہیں، لیکن سننے والوں کی زندگی میں انقلاب نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، احساس پیدا نہ ہو، کچھ کرنے کا عزم اور ارادہ نہ ہو، تو محض یہ مل بیٹھنا کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایسے کسی بھی دینی اجتماع میں شرکت کرتے وقت اس بات کا ضرور استحضار کرنا چاہیے کہ ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے
اس کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے۔ حضرات اکابر علماء جو آپ کے سامنے کل بھی بیان کر چکے اور آج بھی بیان کریں گے، ان کی باتوں کو بغور سن کر خود اپنا جائزہ لیں، اور جو کرنے کی بات بتلائی جائے وہ کی جائے، اور جس سے بچنے کو کہا جائے اس سے بچنے کا عزم اور ارادہ ہو، تو انشاءاللہ یہ اجلاس، یہ کانفرنس، یہ اجتماع ہمارے لیے ذریعہ نجات و ذریعہ ہدایت بن جائے۔ سیرت مقدسہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے اس وقت ایک آیت کا ٹکڑا ہم نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی بات مانی اس نے دراصل اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی ہے۔ اس سے یہ پیغام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر تشریف لائے، جو ہدایات آپ نے دیں، جو رہنمائی آپ نے فرمائی، وہ آپ کی اپنی ذاتی رہنمائی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے۔ اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلے کے خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہدایت کے لیے دنیا میں جاری فرمایا ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، انسان ہیں، انسانی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دیگر انسانوں سے ایک خاص امتیاز عطا کیا ہے، اور وہ بہت سے امتیازات حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں، علماء نے کتابوں میں جمع کیے ہیں، لیکن خاص طور پر دو امتیازی خوبیوں کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سچا نبی ہے اور کون نبوت کا غلط دعویٰ کرنے والا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے، اور تمام پیغمبروں کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر طرح کے گناہوں سے مامون و محفوظ اور معصوم ہیں۔ عصمت
لازمہ نبوت ہے۔ چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک بچپن میں چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو مصفہ اور مجلہ کر دیا گیا، اور ایسی چیز کہ جس کے اوپر شیطان اثر انداز ہو سکتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قلب سے نکال دی، اور آپ کی پوری زندگی نبوت سے پہلے کی ہو یا نبوت کے بعد کی ہو، پوری طرح گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے، غلطیوں سے بالکل پاک اور صاف رہی۔ قرآن پاک میں اس بات کو بطور دلیل بیان کیا گیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ۔ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آج تم میرے مخالف ہو، طعنے دیتے ہو، الزامات لگاتے ہو، میں نے ایک لمبی عمر تمہارے درمیان میں بعثت سے پہلے گزاری ہے، میری زندگی کا جائزہ تو لو۔ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، لوگوں کا اعتماد اتنا ہے کہ آپ کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ الصادق الامین کہا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں بذات خود شریک تھے، بعثت سے قبل پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں بھتیجے، کھلے سر پر پتھر رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرو اپنی لنگی سر پر رکھ لو، اس کے اوپر پتھر رکھ کر لے چلو۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنی ازار مبارک کھولنے کا ارادہ فرمایا، فوراً بے چین ہو کر کے گر پڑے، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے فوراً آپ کا صدر ڈھک دیا، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ ازاری ازاری ازاری۔ یہ وہ مکے کا ماحول تھا جہاں ننگاپا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں بیت اللہ شریف کا طواف لوگ ننگے ہو کر کے کرتے تھے، یہاں مرد عورت آپس میں ننگے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اور اپنے پیغمبر اور اپنے رسول کی جبلت کے اندر حیا رکھی ہے کہ بعثت سے پہلے بھی ذرا سا سطر کا کھلنا آپ کو منظور نہیں ہوا، آپ کی زبان سے کوئی غلط بات کبھی نہیں نکلی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کسی کو اذیت دی ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اپنی ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام لیا ہو۔ اچھی باتوں میں آپ سب کے ساتھ شریک ہیں اور بری باتوں میں آپ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ آپ کی جبلت کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داریوں کا خیال، غریبوں کی مدد، مہمان نوازی،
کوئی اجتماعی کام ہو اس کے اندر حصہ لینا، کوئی فقیر مفلوق الحال ہو اس کو کما کر کے دینا، یہ آپ کی ذاتی صفات کے اندر یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ودیعت فرمائی۔ تو آپ کی پوری زندگی بعثت سے پہلے والی بھی اور بعثت کے بعد والی بھی 100% غلطیوں سے اور گناہوں سے پاک، یہ رسول کا امتیاز ہے۔ رسول کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور جو یہ دعویٰ کرے وہ خود غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عصمت خاصہ بنایا، امتیازی صفت بنائی ہے انبیاء علیہم السلام کی، اور خصوصاً سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ کا یہ معصوم ہونا اور گناہوں سے محفوظ ہونا بجائے خود آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسرا امتیاز جو اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ کو جو بھی کمالات ملے، جو بھی آپ کی علمی ترقی ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے علمی جواہر پارے نکلے، تو دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی آپ کا مربی نہیں ہے، کوئی آپ کو سکھلانے والا نہیں، آپ کو سکھلایا ہے براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہ سچے نبی کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ نبوت کوئی کسبی کمال نہیں ہے کہ فلاں نصاب پڑھ لو تو نبی بن جاؤ، فلاں کتاب پڑھ لو تو نبوت مل جائے، فلاں شیخ کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو نبی بن جاؤ۔ ایسے کوئی نہ نبی بنا ہے نہ بن سکتا ہے۔ نبوت کے سارے کمالات سراسر وحی ہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اور آپ کو جو کچھ بھی ملا وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی ہے وحی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔ جو چیز آپ کے لیے موضوع اور مناسب تھی وہ اللہ نے آپ کو عطا کی، اور جو موضوع مناسب نہیں تھی وہ عطا نہیں کی۔ قرآن میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر شاعری نہیں سکھلائی، اور یہ آپ کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے معلم، آپ کے مربی، آپ کو سکھلانے والے از اول تا آخر اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد ماجد رخصت ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ 8 سال کی عمر میں دادا جان بھی چھوڑ کے چلے گئے۔
عام طور پر کسی آدمی کو بنانے میں، سنوارنے میں، سجانے میں، تربیت دینے میں ماں باپ اور دادا کا بڑا کردار ہوتا ہے، یا استاد کا کردار ہوتا ہے۔ مگر یہاں تو نہ کوئی استاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ والد ماجد باحیات رہتے اور اپنے لاڈلے لختے جگر کو نبی بنتے دیکھتے؟ ماں کی عمر طویل ہوتی والدہ صاحبہ کی، اور وہ اپنے نور نظر کو نبوت کے مقام پر فائز ہو کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتی۔ دادا جان لمبی عمر پاتے اور اپنے پیارے محمد کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھتے۔ کیا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا؟ نہیں، مشکل کچھ نہیں تھا، لیکن دنیا کو یہ بتلانا تھا کہ اگر یہ باحیات رہتے اور کل کو آپ کی زبان مبارک سے علوم نبوت نکلتے، آپ کی زندگی سے اخلاق فاضلہ ظاہر ہوتے، تو کوئی کہہ سکتا تھا ماں نے اچھی تربیت دی، کوئی کہہ سکتا تھا باپ نے اپنے لال کو اچھا سکھلایا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ دادا نے اپنے نور نظر کو بہت ہی اچھی طرح تربیت دی ہے۔ لیکن آج یہ کہنے کا کوئی موقع نہیں، آج یہی کہنا پڑے گا کہ جو کچھ ملا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا ہے، اور آپ کی ہر بات ہر حالت میں سند ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کاپی بنائی اور حضرت کی جو بات بھی میں سنتا دیکھتا لکھ لیتا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تم بھی عجیب آدمی ہو، جو بات ہوتی ہے لکھ لیتے ہو، کبھی حضرت خوش ہے، کبھی ناراض ہے، کبھی کس حالت میں ہے۔ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، لکھتے رہو، میں خوشی میں ہوں، غصے میں ہوں، کسی بھی حالت کے اندر ہوں، میری زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت۔ اس لیے رسول اللہ کی اطاعت یہ دراصل اللہ کی اطاعت۔ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرما رہے، بلکہ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ صرف جاگنے کی حالت ہی میں نہیں، بلکہ اگر آپ آرام فرما رہے ہیں، نیند کے عالم میں ہیں، تو بھی آپ کا دل جاگتا رہتا تھا، آنکھیں سوتی رہتی تھی، تاکہ نیند کے عالم میں بھی کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نہ نکل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کے طریقے پر چلنا ہے، آپ کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، عبادات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات کے اندر بھی۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی۔ اگر ہم آپ کی ہدایات پر عمل کریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی نجات ہوگی، آخرت میں بھی نجات ملے گی۔
صحابی رسول سیدنا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ بہت بہترین سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر مومن کے دل کی آواز ہونی چاہیے، نجات کیسے ملے؟ کیونکہ جسے نجات ملے گی وہی تو کامیاب ہوگا۔ نجات کیسے ملے؟ اور اس کا سب سے سچا اور صحیح جواب ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ہی دے سکتے تھے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، 3 باتیں اختیار کر لو، نجات مل جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی 3 باتیں۔ فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ کیا بہترین، سبحان اللہ، بہترین اور انتہائی گراں تر نصیحتیں ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو تو نجات ملے گی۔ نمبر 2، اپنی مصروفیات اپنے گھر تک محدود رکھو تو نجات ملے گی۔ اور نمبر 3، کوئی غلطی گناہ ہو جائے رو دھو کے اللہ سے معاملہ صاف کر لو تو نجات ملے گی۔ ان میں سے پہلی بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے یہ زبان جو عطا کی ہمیں، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ اگر ایک طرف چلے خیر کی جانب تو آدمی کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دے۔ اس زبان سے سبحان اللہ پڑھو، ایک پیڑ جنت میں لگ جائے گا۔ الحمدللہ پڑھو، فرمایا تملأ المیزان، سارا نیکیوں کا پلہ اسی کے اجر و ثواب سے بھر جائے گا۔ اس سے قرآن پڑھو، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ اس سے مومنین کے لیے دعا کرو۔ حدیث میں فرمایا، جو آدمی یہ دعا کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ بخش دے ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو، تو قیامت قائم ہونے تک اور دنیا کے شروع ہونے تک سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئے یا ہیں یا آئیں گے، سب کی تعداد کے بقدر اسے ثواب ملتا ہے۔ ذرا سی زبان ہلے، کتنا ذخیرہ نیکیوں کا آ جائے۔ خیر کی طرف چلے تو سراپا خیر ہی خیر ہے، اور اگر یہ زبان شر کی طرف چل پڑے، جھوٹ بولے، گالی دے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، کسی پر تہمت لگائے، بہتان باندھے، چول خوری کرے، فتنے اور فساد کو ہوا دے، تو یہ زبان لعنت بن جائے گی آدمی کے لیے، نحوست بن جائے گی۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو آدمی کے سارے اعضاء
زبان کے سامنے لجاجت کرتے ہیں، تم ٹھیک رہو گی تو ہم ٹھیک ہیں، تم بگڑو گی تو ہم بگڑیں گے۔ زبان تو کہہ کے اندر چلی جاتی ہے، رد عمل کون جھیلتا ہے؟ ہاتھ جھیلے گا، پیر جھیلے گا، پیٹھ جھیلے گی، بدن جھیلے گا، اور اس کی وجہ سے کتنے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اور خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں اللسان احد من السیف، کہ زبان تلوار سے زیادہ دھار کا کام کرتی ہے، فتنوں کے بڑھانے میں، آگ لگانے میں، اور لوگوں کے درمیان انتشار برپا کرنے میں زبان کی بے احتیاطی کا بڑا دخل ہے۔ آج اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اور آج کا دور تو ایڈوانس دور ہو گیا ہے۔ آج آدمی اگر اپنے گھر بیٹھ کر کے بھی کوئی بات کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کسی کو پتہ نہیں چل رہا، کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اسی تک یہ بات محدود ہے۔ آج ایسے فتین لوگ پیدا ہو چکے جو ذاتی باتوں کو ٹیپ کر کے چلاتے ہیں اور اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی مشفق ترین اساتذہ میں تھے حضرت الاستاذ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث پڑھتا تھا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا واقعہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے کلے چیرے جا رہے ہیں اور وہ چیخ پکار مچا رہا ہے، پھر دوسرا کلہ چیرا جا رہا ہے۔ تو مجھے اس حدیث کو پڑھ کر اس میں یہ جملہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا تبلغ الآفاق، کہ وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ تو مجھے عجیب کھٹک ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ارشاد فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے، تبلغ الآفاق۔ فرمانے لگے جب سے یہ موبائل آ گیا اور واٹس ایپ آ گیا تو اب اس حدیث کی صداقت پتہ چلی کہ آدمی کچھ بھی چلا دیتا ہے اور سارے عالم میں ایک سیکنڈ کے اندر پھیل جاتی ہے وہ بات، اور پتہ چلا ہے کچھ نہیں۔ تو سارے انتشار کی بنیاد یہ ہے، اور بڑے بڑے اپنے کو دیندار کہلانے والے لوگ اس بددینی کے اندر مبتلا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں نجات اگر چاہیے املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، ایسی بات مت نکالو کہ کل لینے کے دینے پڑ جائیں، مصیبت آ جائے، حسرت اور افسوس اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے، ایسی باتوں سے بچو۔ مومن کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، مومن کی زبان بھی صاف ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات علماء نے فرمایا کہ آدمی ادھر ادھر کی مجالس میں زیادہ نہ بیٹھا کرے، اپنے کام سے کام رکھے، کیونکہ جب مجالس میں بیٹھے گا
تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ میں مبتلا ہو ہی جائے گا. غلط مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے دل پر اس کا اثر پڑے گا. وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنا کام پورا ہوا گھر واپس آؤ، کام پورا ہوا گھر واپس آؤ. اس سے تمہاری سوسائٹی بھی محفوظ رہے گی اور تمہارے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جب سناتے تھے تو فرماتے تھے گھر میں ابا جان رہیں گے تو بیگم بھی چوکس رہے گی اور بچے اور بچیاں بھی چوکس رہیں گی کہ ابا موجود ہیں. اور اگر ابا ہی غائب ہیں گھر سے تو جب چاہے آؤ جب چاہے جاؤ. اس لیے آج جو یہ ماحول بن گیا، گھر سے نکل کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، چوپالوں پہ بیٹھے ہیں، رات کے 12 بج گئے، 1 بج گئے، بچے کہاں جا رہے ہیں، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں. ایک جلسے میں حضرت نے فرمایا، ہم لوگ بھی موجود تھے اور وہاں بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ بھی موجود تھے. فرمانے لگے کوئی آدمی مرغی پالتا ہے، کوئی آدمی بکری پالتا ہے، تو شام کو گھر بند کرنے سے پہلے گن لیتا ہے کتنی مرغیاں ہیں، کوئی کم تو نہیں ہے، کہاں چلی گئی، اس کا خیال کرتا ہے، بکریاں کم تو نہیں ہو گئیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ اور بچی کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. ابا جان مطمئن ہے، کہیں ٹیوشن پہ جا رہا ہے تو کہیں ٹیوشن پہ جا رہی ہے. اور فرمایا لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا. فرمایا ڈرائیور کوئی فرشتہ ہے کہ اس کے ساتھ بھیج دیا تو کوئی فتنہ نہ ہو. جن باتوں کو آج ہلکا سمجھا جا رہا ہے یہی باتیں بڑے فتنے کا سبب بنتی ہیں. ایک جملے کے اندر حضور نے فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور اس کی اگر اور آگے تشریح کی جائے تو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں. ایک ہمارا گھر وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ کمرہ ہے، یہ کچن ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، فلاں ہے، اس میں ہم بیٹھے ہیں، صحیح ہے. لیکن اگر اسی گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، پکچر چل رہی ہے، فلم چل رہی ہے، یا موبائل پر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، تو آپ اس وقت گھر میں نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جہاں یہ پروگرام چل رہا ہے. یہ وَلِيَسْعَ بَيْتُكَ کے خلاف ہے یہ بات، کیونکہ مقصد تو غلط سوسائٹی سے بچانا ہے اس جملے کا مطلب. اور یہ کام کرو گے تو حضور کے اس ارشاد کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور ایسا آدمی کبھی نجات نہیں پا سکتا. وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ یہ جوامع الکلم میں سے ہے، ایک چھوٹا سا جملہ لیکن اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ جو اس پہ عمل کر لے گا انشاءاللہ نجات پا جائے گا. اور آخر میں فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، غلطی ہو جائے فوراً رو دھو کے معاف کرا لو. یہ کیسے ہوگا؟ تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، غلطی پر ندامت ہو جائے، سر جھک جائے، آنکھیں تر ہو جائیں، دل بے چین ہو جائے، اللہ کے دربار میں گریہ و زاری شروع ہو جائے، اللہ تعالی بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تم ندامت کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے. علماء نے لکھا 4 باتیں سچی توبہ کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 ندامت، نمبر 2 گناہ کو چھوڑ دینا،
نمبر 3 آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا، اور نمبر 4 اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو، جان مال عزت تینوں میں سے کسی اعتبار سے اس کی معافی کراؤ یا اس کا حق ادا کرو، تب یہ توبہ مانی جائے گی۔ اگر یہ شرائط نہ ہو تو محض رونا بھی کارآمد نہیں ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ کا مطلب سچی توبہ کرو، صاف دامن لے کر کے دنیا سے جاؤ، نہ حقوق اللہ ہو سر پر نہ حقوق العباد ہوں۔ جب یہ 3 کام پائے جائیں گے تو نجات ملے گی۔ یہ ہے سیرت طیبہ کی تعلیم۔ زبان قابو میں رکھو، غلط ماحول سے بچو، گھر کے اوپر اپنا کنٹرول رکھو، تربیت کرو گھر والوں کی، ان کی باتوں پہ نظر رکھو، غلطی سے بچو۔ غلطی اگر ہو جائے رو دھو کے معافی تلافی کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی نجات سے سرفراز فرمائے، ہر قسم کی غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔